بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے جی کسی نے، میں 42 سال کا ہوں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ابھی عید کے مسائل ہونے چاہیے تھے، جو آج ہے 28 رمضان 1446 ہجری 2025، تو صدقہ فطر سے متعلق ارادہ تھا کچھ مسائل بتانے کا، لیکن پہلے میں یہ والے مسائل پڑھ لوں تو پھر میں اگر وقت بچا تو صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں 42 سال کا ہوں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت غریب ہوں، کیا کروں؟ میرے ایک دوست کی آپا ہیں جن کی عمر 43 سال ہے اور ان کو پولیو ہے، کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل 100% کر سکتے ہیں آپ، تو ضرور کیجئے۔ غریب آدمی بھی تو شادیاں کر سکتا ہے، غریبوں میں کرے وہ۔ غریب آدمی پہلی شادی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کہاں کرتا ہے؟ غریبوں میں کرتا ہے۔ تو غریبوں میں کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے خرچہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غربت مہنگائی میں ہم شادی کیسے کریں؟ تو بھائی غربت مہنگائی میں لڑکی کا باپ اپنی بچیوں کو کیسے کھلا رہا ہے؟ تو جب وہ کھلا سکتا ہے، کوئی غریب آدمی یعنی غریب آدمی اپنی بیٹیوں کو کیسے کھلا رہا ہے؟ تو جب وہ کھلا سکتا ہے تو شوہر کیوں نہیں کھلا سکتا؟ تو اس لیے آپ ضرور کریں۔ وہ پولیو کی پیشنٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میرا کوئی ہسبینڈ ہوتا، میرا کوئی شوہر ہوتا ہے۔ تو معذور لوگوں کا اگر خیال کرنے کی نیت سے آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اگر فون پر اپنی وائف سے بات کرتے ہوئے، اچھا بھائی دیکھیں، اگر کوئی خواہش یعنی شہوانی خیال آنے سے اگر کسی کے قطرہ وغیرہ نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ میری بچی 2 سال کی ہے، اس کو اچانک جھٹکا لگتا ہے اور آنکھیں اور جسم سخت ہو جاتے ہیں اور دانت بھی سخت ہو جاتے ہیں، سب علاج اور ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں یہ جسمانی بیماری ہے، یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ہوتا ہے دماغی، بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور باقی روحانی طور پر بھی اگر اس پہ دم کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، اگر اللہ نہ کرے بالفرض کوئی اثرات ہوئے شیطانی تو وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے بچی پہ چھینٹے مار دیا کریں جب یہ کیفیت ہو، تو اور اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی روحانی عامل کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی ریلیٹو خاتون سے زنا کر لے تو کیا اس کی بیٹی سے نکاح، اس کے بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس خاتون سے زنا کر لیا تو اب یہ زنا کرنے والا اس خاتون کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر پہلے سے اس کی بیٹی نکاح میں تھی تو نکاح اس کو یعنی وہ بیوی حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ باقی یہ کہ اس کی بیٹی سے اس کے بھائی کا یعنی زنا کرنے والے کے بھائی کا نکاح کرنا وہ جائز ہے، یعنی زنا کرنے والا کا بھائی اس خاتون کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے جس خاتون سے اس شخص نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، منہ کالا کیا ہے۔ مفتی صاحب دنیاوی علم سے آخرت کیسے بنائیں؟ بہت آرام سے بنا سکتے ہیں، آپ نیت اچھی کر لیں۔ علم چاہے دین ہو یا دنیا کا ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے، تو آپ یہ نیت کریں میں انسانیت کی خدمت کروں گا۔ کوئی بھی علم اس کی یعنی دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس کی انسان جو ضروری علوم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو حلال جائز علوم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس آپ دیکھ لیں، اگر جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں کس قدر فائدہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی جانیں بچتی ہیں، تو آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں میں انسانوں کی جان بچاؤں گا اور انسانوں کی خدمت کروں گا، تو یہ عمل آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آپ اگر کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگیں بناؤں گا، تو ظاہر ہے رہائش مہیا کریں گے لوگوں کو۔ اگر دنیا میں سول انجینئر مر جائیں تو رہائش کے کتنے بڑے مسائل اس وقت آبادی کے لحاظ سے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، یعنی کوئی بھی، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ڈرائیور ہیں، خالی گاڑی چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، اس میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں بھائی میں جو پیسے کما رہا ہوں، میں اس لیے پیسے کما رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں میں اور سر اٹھا کے جیوں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، اور اللہ کا صرف اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے۔ اس لیے تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، کچھ نہیں تو یہ نیت تو ہر کام میں کی جا سکتی ہے۔
عدت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ عدت میں کس کس سے پردہ ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ عدت کا حکم یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ ہاں نہا دھو سکتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے، صاف کپڑے پہنے، وہ کوئی میلے کپڑے نہ پہنے، لیکن زیب و زینت کے لباس نہ پہنے، چوڑیاں یا میک اپ وغیرہ کرنا اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور گھر سے باہر نکلنا ناجائز ہے، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو۔ شدید مجبوری کیا ہے؟ کوئی کمانے والا نہیں ہے، کھلانے والا نہیں ہے، تو مجبوری میں پھر جاب کے لیے نکل سکتی ہے وہ، یا یہ کہ بیمار ہو گئی اور لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی گھر میں آ کے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے، تو پھر مجبوری میں باہر جا سکتی ہے۔ تو جتنی مجبوری ہو اس حد تک باہر رہ سکتی ہے، جب تک عدت کے ایام پورے نہیں ہو جاتے اس کو گھر میں رہنا پڑے گا اور پردہ کرنا پڑے گا۔ نامحرم جتنے بھی ہیں ان نامحرموں سے پردہ ویسے بھی فرض ہے، عدت میں نہ بھی ہو تو بھی فرض ہے، لیکن عدت کے دوران یہ فرضیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گلناز انصاری انڈیا، کیا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا سنت ہے؟ جی ہاں، 3 دفعہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ پکی قبر بنانا اسلام میں کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ شاپ کے اگلے تھوڑی جگہ ہے جو ہماری نہیں گورنمنٹ کی ہوتی ہے، لیکن سب اس پر اسٹال لگاتے ہیں، تو کیا ہم بھی اس پر اسٹال لگا سکتے ہیں؟ کیا اس اسٹال کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اسٹال کی کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ لیگل جگہ پہ لگایا یا انلیگل جگہ پہ لگایا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس اسٹال میں آپ بیچ کیا رہے ہیں۔ جائز چیز بیچ رہے ہیں، وہ چرس ورس نہیں بیچ رہے، اگر آپ جائز چیز بیچ رہے ہیں تو ارننگ بھی حلال ہے، اور غلط چیز بیچ رہے ہیں تو ارننگ حرام ہے۔ باقی یہ انلیگل کام روڈ گھیر کے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی جگہ ہے لیکن لوگ کو آنے جانے میں بڑی مصیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی سب نے اگر لگایا ہوا ہے تو جگہ تو لوگوں نے گھیری ہوئی ہے جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، اور تو گورنمنٹ کو چاہیے نا خود ایکشن لے، وہاں سے لوگوں کو ہٹائے۔ گورنمنٹ خود ہٹاتی نہیں ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ ٹھیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، تو جب ایک ٹھیلا کھڑا ہوا ہوتا ہے تو دوسرا بھی آگے کھڑا ہوگا، وہ بولے گا بھائی جگہ اگر گھر رہی ہے فٹ پاتھ کی تو اس ٹھیلے کی وجہ سے تو آلریڈی گھر ہی رہی ہے، تو پھر وہ اب کہتا ہے کہ چلو میں بھی اپنا ٹھیلا لگا لوں۔ تو ایسی چیزوں میں کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ باقی اس سے جو بیچا جا رہا ہے، پھل فروٹ جو بیچے جا رہے ہیں، وہ اس کی آمدن حرام بہرحال نہیں ہوگی۔ میرے شوہر اپنی ایک فیمیل کزن سے بات کرتے ہیں، وہ اس سے اتنی بات کرتے ہیں کہ میرے سے اتنی بات نہیں کرتے، ماشاءاللہ۔ میں نے بہت دفعہ ان کو منع کیا، غصے سے بھی پیار سے بھی، لیکن وہ نہیں سدھرتے، وہ نہیں سدھرے گا، وہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا، اس کا بس نہیں چل رہا، وہ فون میں ایلفی ڈال کے کان سے لگا دے گا۔ تو آپ ان کو سمجھائیں نہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھرکی، یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، آپ اس پہ ہنگامہ کریں۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص قرآن سر پر رکھ کر قسم کھائے اور پھر بعد میں وہ قسم توڑ دے تو کیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ قسم کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قرآن مجید نے کہا اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تو قسم توڑنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اگر توڑ دی ہے تو گناہ بھی ہوا، توبہ بھی کرے، اور قسم کا کفارہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ اگر کھلانے کے پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے لگاتار رکھ لے۔ مفتی صاحب مسجد میں جماعت آئی ہے اور کچھ لوگ اس میں کھانا پکانے کے چکر میں جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ بیان کریں۔ نہیں چھوڑنا جائز ہے بھائی، جماعت سے نماز، سب کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ کھانا پکانے کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ جماعت سے نماز نہ جائے۔ میرے والد صاحب نشے کی لت میں لگ گئے ہیں اور میری والدہ بہت پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں بھائی، آپ قریب میں ہی کسی سے مشورہ کریں، کوئی بھی سمجھدار لوگ ہوں خاندان میں، یا مسجد کے امام اگر عالم ہیں تو ان سے مشورہ لیں، تبلیغ والوں کو بتائیں، تبلیغ میں وقت لگوائیں، اب یہی ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی شخص کو خود احساس نہ ہونا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اس سے برائی نہیں چھڑوا سکتا۔ تو والد صاحب کو جب تک خود احساس نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت تک نہیں صحیح ہو سکتے وہ، تو ان کو احساس دلائیں کسی طریقے سے، ان کے دوستوں سے کہیں، ان کو جا کے سمجھائیں۔ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے تو کیا اجتماعی قرآن خوانی کروانا بدعت ہے؟ بھئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے
تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بچا لیا تو کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کر دینا چاہیے۔ ایسے موقع پہ قرآن خوانی کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کوئی تک بنتا ہے۔ یا 2 نفل پڑھ لیں، یا ویسے ہی اپنے طور پر شکر کے طور پہ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو قرآن خوانی کا کیا اس میں؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اگر بلا ٹل گئی ہے تو خوشی میں صدقہ کر دے انسان۔ مفتی صاحب، شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں، اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ جو جن کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کی کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے۔ تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے، اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتی ہے۔ تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں۔ تو یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو۔ تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو ہم نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے، ورنہ نیچرل جو ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ کیا عورت کے دوسرے نکاح کے لیے طلاق نامہ یا خلا نامہ ضروری ہے، یا عورت کی زبان پر اعتبار کر کے نکاح کر سکتے ہیں؟ زبان پہ اعتبار کر سکتے ہیں اگر غالب گمان ہے کہ سچ کہہ رہی ہے، اگر اس کے قرائن سے پتہ چل جائے کہ 100% جھوٹ بول رہی ہے تو پھر نہیں، لیکن نارملی عورتیں اس میں سچ ہی بولتی ہیں، عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتی۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت کہتی ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے، اور اس کے سابق شوہر کو کوئی اس پہ کوئی انکار بھی نہیں کر رہا ہے اس بات کا، اور وہ کہتی ہے میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو پھر ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی زبان پہ اعتماد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ میاں کہتے ہیں تو یہ تعظیم کے لیے کہتے ہیں۔ کیا پیشاب کر کے بغیر استنجا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر استنجا کی جگہ نہ ہو؟ اگر پیشاب کیا اور ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیا، یا مٹی کے ڈھیلے سے یا ٹیشو سے، اور وہ پیشاب کا قطرہ دائیں بائیں زیادہ نہ پھیلاؤ، تو بغیر پانی سے دھوئے بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں بار بار بھول ہو تو کیا کریں؟ نماز میں بار بار بھول ہو، کسی کو عادت پڑ گئی ہے نماز میں رکعتیں، جیسے بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا، یا مصروفیتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ بار بار یہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پہلی بات تو ایک ظن غالب پر عمل کرے۔ غالب گمان کس طرف جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 3 رکعتوں اور 4 رکعتوں میں بھول ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو جس طرف دماغ زیادہ جا رہا ہو وہ سمجھے، اور اگر دماغ جا ہی نہیں رہا کسی کی طرف تو پھر 3 اور 4 رکعتوں میں اگر فرق ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے، یعنی چوتھی رکعت کے بعد، ہو سکتا ہے یہ تیسری ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے جب کھڑے ہو گئے تو یہ چوتھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 5ویں ہو، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے کرے گا یہ۔ اگر مدی شلوار پر لگ جائے تو کیا پانی چھڑک دینا کافی ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نضح، نضح کا لفظی معنی پانی چھڑکنے کا ہی ہے، لیکن صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ علامہ طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس پہ بہت مفصل بحث کی ہے، بڑی جاندار۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں نضح کا معنی چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ غسل خفیف سے کنایا ہے۔ یہ غسل خفیف کہتے ہیں معمولی سا دھو لینا۔ تو اگر مدی کپڑوں پہ لگ جائے تو معمولی سا دھو لینا، بہت زیادہ رگڑ کے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو معمولی سا دھو لینا بھی کافی ہے، لیکن چھڑکنا کافی نہیں ہے، کیونکہ چھڑکنے سے تو وہ گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ وہ ایسا ہوتا ہے حدیث میں نضح کا لفظ
کہیں چھڑکنے کے معنی میں اور کہیں غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. غسل خفیف تھوڑا سا دھو لینا. مفتی صاحب کیا چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانا برا ہے؟ جی ہاں بالکل برا ہے. عجیب سا لگتا ہے انسان، دوسرے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی الجھن ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، آرام سے بیٹھو. جو بھی اوٹ پٹانگ کام ہے نا، جو دیکھنے میں اچھمبے کے لگ رہے ہو، آدمی اس سے لگ رہا ہو کہ یہ نارمل نہیں ہے، تو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. کرسچن کے اسکول میں بچوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ مسلمانوں کے اسکول دنیا میں ختم ہو گئے ہیں جو آپ کرسچن کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. بہرحال اگر اسکول کی تعلیم اچھی ہے اور وہ مذہب کی تعلیم نہیں دے رہے آپ کے بچے کو، ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا بچہ کرسچینٹی کی طرف مائل ہو یا کو ایجوکیشن کی وجہ سے خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو جائز ہے پڑھانا، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ جو عیسائی مشنریوں کے جو اسکول ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، جس کا ایمان گیا تو اس کی اعمال برباد ہو گئے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اسلامک اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں. کیا اب دیکھیں اسلامی اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں بچپن سے ہی صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ہے، بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں، حرام ہے. اگر ہاتھ میں ٹیٹو بنوایا، یہ ٹیٹو ہے تو کیا ہے؟ ٹیٹو. ٹیٹو ٹیٹو نہیں ہے بھائی، ٹیٹو ہے. چیز ہی اتنی اوٹ پٹانگ سی ہے. تو کیا غسل ہو جاتا ہے اس سے؟ نہیں جی، غسل اب اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اکھیڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کے اثرات ختم کرنا ممکن ہو تو وہ لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں. اگر فجر کے وقت سنت پڑھنا بھول گئے اور فرض کے لیے نیت باندھ لی اور تھوڑی دیر بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ فرض نماز کے بعد پڑھیں. بعد سے مراد فوراً بعد نہیں، اشراق کے وقت. جہاز میں سفر کرتے وقت آنے والی نماز وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ساتھ میں بچے بھی ہوں نہیں پڑھ سکتے. جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جہاز میں مجبوراً بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو احتیاط اسی میں کہ اتر کے پھر اس کو لوٹا لی جائے. شوہر نے ایک طلاق کا نوٹس خود دیا اور پھر رجوع کر لیا. پھر 15 دن بعد شوہر کے دوسرے سسرال والوں نے، کتنے سسرال ہیں ماشاءاللہ، دوسرے سسرال والوں نے زبردستی طلاق نامے پر ان سے 2 طلاقیں سائن کروائیں، اور بعد میں شوہر حلفیہ بیان دیتا ہے کہ مجھ سے زبردستی سائن کروایا گیا. تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں ایک طلاق تو خود دے دی، وہ تو ہو گئی. باقی جو 2 طلاقوں پر سائن کروائے تو زبردستی کس نوعیت کی تھی؟ کیا تھا زبردستی؟ تو وہ زبردستی کی ڈیٹیل جب تک سامنے نہیں آئے گی فتویٰ دیا نہیں جا سکتا. اگر ریٹن طلاق زبردستی دلوائی جائے تو نہیں ہوتی، لیکن زبردستی کسے کہتے ہیں وہ ڈیٹیل سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. بعض دفعہ وہ زبردستی نہیں ہوتی، آدمی اس کو زبردستی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈانٹا، سائن کرو، وہ اس تھوڑی سی ڈانٹ کی وجہ سے سائن کر دے تو اس کو زبردستی تو نہیں کہتے. تو واقعی اگر زبردستی ہے، جان کا خوف تھا یا مارنے پیٹنے کا خوف تھا یا یہ خوف تھا کہ ابا یا اماں ڈپریشن سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کسی کو، اس نوعیت کا اگر خوف ہو تو پھر زبردستی طلاق لکھنے سے نہیں ہوتی. زبان سے تو ہر صورت میں ہو جاتی ہے، پھر لکھنے سے یا سائن کرنے سے پھر اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی. لیکن یہ جب تک شوہر بتائے گا نہیں کہ زبردستی کس نوعیت کی تھی، اس وقت تک فتویٰ دیا نہیں جا سکتا. محبوب خان انڈیا سے، مفتی صاحب میں 8 سال سے بستر پر ہوں، پیشاب پخانہ کنٹرول میں نہیں ہے، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ خود سے تیمم بھی نہیں کر سکتا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اور نماز آپ ایسے پڑھیں کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں، طہارت جتنی حاصل کر سکتے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ٹائم دیکھ لیں ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا، جیسے 4:30 بجے فرض کر لیں ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 4:15 بجے اپنے آپ کو صاف کیا، اگر پاسبل ہے آپ کے لیے. پانی سے دھونا ممکن نہیں ہے، ٹیشو سے صاف کر لیں. اور صاف کرنے کے بعد آپ نے اگر پانی سے وضو ممکن ہے تو وضو کر لیں، نہیں تو ایک ڈھیلا لا کے رکھ لیں، اس سے تیمم کر لیں، یا کسی برتن میں مٹی رکھ لیں، اس سے تیمم کریں. پھر آپ نے کیا کیا، 4:30 بجے فار ایگزامپل ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:25 پہ آپ نے نیت باندھ لی، یا 4:20 پہ آپ نے نیت باندھ لی. ادھر ظہر کی نماز پڑھی، فوراً ہی عصر کا وقت داخل ہو جائے گا.
تو اسی تیمم سے آپ نے فوراً عصر کی نماز یا اسی وضو سے آپ نے فوراً عصر کی نماز پڑھ لی. تو مغرب عشاء میں بھی ایسے جمع کریں اور ظہر عصر کو بھی اس طرح جمع کریں آپ. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں آپ. باقی یہ کہنا کہ تیمم بھی نہیں کر سکتا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تیمم تو ہر شخص کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں. تو کوئی برتن میں مٹی لا کے رکھ لیں, اس پہ دونوں ہاتھ ماریں اور تیمم کر لیا کریں. کسی سے کہہ دیں وہ یعنی مٹی لا دے گا. مفتی صاحب ہم نے بینک میں فکس ڈپازٹ بانڈز رکھوانے تھے, اب اس پر اچھا خاصا پروفٹ جمع ہو گیا ہے, کیا ہم پروفٹ لے سکتے ہیں, کیا وہ سود میں شمار ہوگا؟ اب بھائی اگر اسلامی بینک نہیں ہے تو پھر وہ سود ہی ہے, اس کو بینک میں نہ چھوڑیں, نکال لیں اور ثواب کی نیت کے بغیر کسی خیر کے کام میں لگا دیں. حج کب فرض ہوتا ہے, کیسے فرض ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے, کیونکہ ابھی حج کی درخواستیں جانا شروع ہو جائیں گی. جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں, آپ جس کنٹری میں ہوں اس کنٹری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہوں, تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ حج کتنے کا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر 10 لاکھ میں حج ہو رہا ہے, آپ جس کنٹری میں ہیں وہاں حج 10 لاکھ میں ہو رہا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ کے پاس ضرورت سے زائد 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. ضرورت سے زائد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اضافی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آ رہی ہو, اس کی ویلیو 10 لاکھ کی ہو, یا آپ کے پاس سونا ہو اتنی مالیت کا. یہ 10 لاکھ ہے نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ یعنی حج کی اگر حج 10 لاکھ میں ہو رہا ہو تو آپ کے پاس سونا ہے یا آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے, قرضہ بھی نہیں ہے, قرضہ نکال کے, تو اگر کوئی ایسی اضافی چیز آپ کے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے اور اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اس کو بیچ کے آپ حج کر سکتے ہو اس سال, یعنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہو اور جا کے واپس آ سکتے ہو, اور جانے کا خرچہ بھی, وہاں رہنے کا خرچہ بھی, اور جتنے دن آپ رہو گے تو پیچھے جو آپ کے بیوی بچے ہیں ان کا بھی نان نفقہ. تو اگر یہ سب کچھ ان دنوں میں آپ کے پاس موجود ہے جن دنوں میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں, تو پھر آپ پہ حج فرض ہو گیا, اور اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا, اب یہ ساقط نہیں ہوگا. تو یہ ہے حج کی فرضیت کا ایک ضابطہ اور اصول. ہاں, حج کی درخواستیں جب جا رہی تھیں اس وقت نہیں تھا, بعد میں پیسے آ گئے تو بھی فرض نہیں ہوا, یا اس سے پہلے وہ پیسے خرچ ہو گئے, یعنی جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوئی ہیں اس سے پہلے وہ پیسے خرچ ہو گئے, اور جب درخواستیں جا رہی ہیں اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو بھی حج فرض نہیں ہے. عنایت اللہ سعودی عرب سے, میں ڈیلی ڈیوٹی کے لیے 80 کلومیٹر دور جاتا ہوں, کیا قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز؟ اگر آپ اپنے شہر سے باہر 80 کلومیٹر دور جا رہے ہیں تو پھر قصر نماز پڑھیں گے. میں نے قرآن حفظ کیا اور میرا ذہن بہت کمزور ہے, جب میں بات کرتا تھا تو ایک دن بعد ہی بھول جاتا تھا, اور میں قرآن بالکل بھول گیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جتنا آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کر لیں, باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. باقی ڈیلی دیکھ کے تلاوت کر لیا کریں. اب ذہن کمزور ہے اور نہیں ہو رہا تو باقی یہ ہے بہت بڑی محرومی کہ ایک دفعہ یاد کر کے بھول جانا, تو یہ ہے بہت بڑی محرومی کی بات. ذاکر حسین بلوچستان سے, اگر کوئی یہ کہے کہ میری اتنی نیکیاں تمہاری ہیں تو کیا وہ نیکیاں دوسرے کو مل جائیں گی؟ نہیں جی. جعفر اقبال ہنگو سے, میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا, کیا کروں؟ بار بار توبہ کریں, قائم رہنے کی کوشش کریں, 100 بار بھی توبہ ٹوٹے 100 بار توبہ کریں, اور جس گناہ کو جو کی عادت پڑ چکی ہے کسی بزرگ سے, اللہ والے سے رابطہ کریں, تبلیغ میں وقت لگائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, وہ آپ کو نسخے بتائیں گے. تبلیغ میں وقت لگائیں گے تو اس سے بھی ایک طویل عرصے کے لیے گناہ سے دور رہیں گے. تو توبہ بھی کرتے رہیں اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے رہیں. ہندو کے گھر پہ کھانا کھا سکتے ہیں. مسجد اگر گھر سے 4 کلومیٹر دور ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر 5 نمازوں کے لیے جائیں تو 40 کلومیٹر کا فاصلہ روزانہ طے کرنا پڑے گا. تو اتنی دور جانا پڑتا ہے آپ پر, تو جماعت سے نماز, پھر مسجد کی جماعت آپ پہ لازم نہیں ہے, گھر میں جماعت کرا لیا کریں. لیکن بہرحال مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. جتنا دور سے انسان مسجد آتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ جو سفر ہے وہ بھی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. اور کوشش کریں اپنے گھر کے قریب کوئی مسجد بنوائیں. میری سگی بہن نے 15 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد کسی لڑکے کے چکر میں اس سے خلا لے لیا اور اس لڑکے سے نکاح کر لیا, جبکہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ شرعی لحاظ سے وہ میری بیوی ہے, اور ہم بھی اس خلا کو نہیں مانتے. تو ہم نے اپنی بہن سے تعلق ختم کر لیا اور اسے نہیں بلاتے, تو کیا ہمارا یہ تعلق ختم کرنا صحیح ہے؟ ہمارا دل ہی نہیں مانتا اس سے بات کرنے کا.
اگر شوہر نے خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کیے اور بیسک حقوق بیوی کے شوہر پورے ادا کر رہا تھا، تو اس بیس پہ کہ عورت کو کوئی دوسرا بندہ پسند آ گیا، یہ خلا کالعدم ہے، تو یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ تو آپ کا اپنی بہن سے بائیکاٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے بائیکاٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے دل میں گناہ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ آپ کی بہن کو ہدایت دے، اور یہ خالص زنا ہے یہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو کوئی شوہر، کوئی بندہ پسند آ جائے کوئی دوسرا، تو یہاں سے اس سے طلاق لیے بغیر کہیں اور جا کے شادی کر لے، صرف کورٹ سے خلا لے کے، یہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ آپ کا اگر دل نہیں مانتا اس سے بات کرنے کا، تو بالکل غیرت کا تقاضا ہی ہے، اس سے بالکل بائیکاٹ کر لیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء نے یہ دعا مانگی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے؟ میرے علم میں نہیں ہے، یہ سنا تو ہے لیکن میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، تو بغیر تحقیق کے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔